الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر مختلف انبیاء کی دعائیں کس طرح ذکر کی گئی ہیں۔ انبیاء اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ دعا ایک پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگا کریں۔ انبیاء نے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن کچھ خاص دعائیں جو انبیاء کے ساتھ مختص ہو گئیں ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سب سے پہلی دعا حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین میں بھیج دیا۔ اب آدم علیہ السلام 350 سال تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور طرح طرح کی دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظوری نہ ہوئی اور ان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرنی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک دعا ڈالی۔ اسی دعا کو پھر آدم علیہ السلام کی دعا کہا گیا۔ وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے اللہ، ہم نے خود پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس پہلے بندے پر، پہلے انسان پر بہت پیار آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی جن کی زبان میں لکنت تھی، آپ روانگی کے ساتھ نہیں بول سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن تجھے پتہ ہے کہ میں صاف نہیں بول سکتا، اور نبی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صاف بولتا ہو، کیونکہ اس نے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے۔ یا اللہ، جب میں تیرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا، تیرے دین کی خبر دوں گا، تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ میں صاف نہیں بولتا اور بولتے بولتے اٹک جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، میرا بھائی ہارون بہت اچھا اور صاف بولتا ہے، یا اللہ تو اس کو نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ایسا نہیں، اے میرے موسیٰ، مجھے بھی تو پتہ ہے کہ تیری زبان میں لکنت ہے، لیکن میں جسے چنتا ہوں اس کو چن لیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، موسیٰ، اگر آپ کی فرمائش ہے تو میں آپ کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور پھر ان کو دعا سکھائی، اور ان کی یہ دعا سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، بار بار کہا کرتے تھے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ تو میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے، تو میری زبان کی گیرا کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو روانگی عطا فرمائی، اور جس شخص کے ساتھ وہ بات کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی بات اس کے دل میں اتر جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک میں ایک اور دعا ریلیٹڈ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن سے نکلے اور اللہ کے حکم سے مدین گئے۔ مدین آپ کے لیے بالکل نیا علاقہ تھا۔ اللہ کے حکم سے وہاں چلے گئے اور کنویں کے پاس ایک درخت تھا، آپ درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ جا کے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بار بار کہہ رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ، تو نے بھلائیوں میں سے جو چیز بھی عطا کرنی ہے میں اسی کا فقیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ فریاد ایسے سنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس اجنبی علاقے میں آپ کو رہنے کی جگہ بھی عطا فرمائی،
اور وہ بھی ایک نبی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت صفورہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی جیسی بیوی بھی عطا فرمائی۔ اگلی دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا تو آپ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے کی طرف جانے لگے تھے، لیکن یہ ہوا کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے ہی فضا کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ قوم پر عذاب آنے لگا ہے، اور آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چل پڑے۔ ایک کشتی کے اندر بیٹھ گئے، اور کشتی جو ہے وہ آگے نہیں چل رہی تھی بلکہ ایک ہی جگہ پر گھوم رہی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اپنے آقا کا نافرمان ہے، جس کی وجہ سے یہ مشکل ہو رہی ہے۔ لوگوں نے قرآن دازی کی تو 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کو اٹھایا اور ان کو دریا میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو بھیجا اور کہا کہ میرے یونس کو اپنے پیٹ کے اندر محفوظ کر لو۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا، لیکن یونس علیہ السلام بہت پریشان تھے اور سوچ رہے تھے میں اس کے پیٹ سے باہر کیسے نکلوں گا۔ وہاں بیٹھے اعتراف کر رہے تھے بار بار، یا اللہ تیرا حکم نہیں تھا، خود ہی علاقہ چھوڑ کے چل پڑا ہوں اور اس وجہ سے مشکل میں پھنس گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی۔ یونس علیہ السلام پڑھنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اسی کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی آیت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم بہت جوش مارتا ہے۔ جب یونس علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ دریا کے کنارے پر جا کر یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ کے اندر سے باہر نکال دو۔ اگلی دعا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی۔ آپ نے حضرت مریم کی کفالت کا ذمہ لیا ہوا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک دن حضرت زکریا نے دیکھا کہ بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام پھلوں کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے، یعنی اپنی اولاد کے لیے دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو جو بھی ہمارے بہن بھائی بے اولاد ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں وہ اولاد مانگنے کے لیے ہیں اسپیشل، تو اگر وہ مانگی جائیں تو اللہ تعالیٰ بے اولاد جوڑوں کو اولاد عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور ابراہیم علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگلی دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ تعالیٰ مجھے وہ سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ دی ہو۔ تو اسی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کو اس وقت کے تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جنوں، پرندوں، ہواؤں، پہاڑوں، ہر طرح کی مخلوق پر حکومت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار شیطان کو پکڑ لیا، لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا، اور صحابہ سے کہنے لگے، اے میرے ساتھیوں، اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا کا احترام نہ ہوتا تو میں شیطان کو پکڑ کر ستون کے ساتھ باندھ دیتا، اور شیطان کو مدینے کے بچے پتھر مار رہے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا رب زدنی علما بھی ہے
और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। ये भी दुआ मेरे प्यारे नबी की है। साहबी कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा कर रहे थे। कहने लगे मेरे दिल में था कि मैं गौर से सुनूंगा कि अब तवाफ़ करते हुए वो कौन सी ख़ास और अहम दुआ होगी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। तो कहने लगे मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे और साथ ये दुआ मांग रहे थे जो बहुत मुख्तसर और जामे है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। अगली दुआ है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे और शदीद बीमारी में भी कभी अल्लाह ताला से ना शिकवा किया और ना कभी ये कहा अल्लाह मुझे ठीक कर दे। फिर एक वक़्त आया जब आपने अपने रब से दुआ की और फिर अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमाई। और आज भी जो शख्स अपनी बीमारियों और परेशानियों में अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी तमाम बीमारियों से उसको शिफा अता फरमाएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आई है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने ये दुआ सुनी और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा जहाँ बैठे हैं वहीं पे अपनी एड़ी ज़मीन पर मारिए। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव ज़मीन पर मारा तो उस जगह से पानी का चश्मा निकल आया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी को पिया और उस पानी के साथ नहाए तो अल्लाह ताला ने उनको शिफा अता फरमाई। अगली दुआ है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मग़फ़रत मांगा करते थे मोमिनीन के लिए भी और अपने वालिदैन के लिए भी, तो उनकी दुआ भी इसी के साथ ही वाबस्ता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। और इनकी एक दुआ ये भी है रब्बि अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। अल्लाह ताला मैं मग़लूब हो गया हूँ, तू मेरी मदद फरमा। अगली दुआ है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इनसे बिछड़ गए। आप दिन रात रोते और परेशान रहते। फिर ऐसा हुआ कि बिन्यामीन भी आपसे बिछड़ गए और यूं 2 बेटों की जुदाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए लिख दी गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की परेशानी बढ़ गई और फिर अल्लाह ताला से इन्होंने दुआ की। अल्लाह ताला से कहते थे इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह। मेरी परेशानियों की और दुखों की फरियाद सिर्फ़ अल्लाह ही के साथ है। लेकिन जब याकूब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगना शुरू की तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने आपके दोनों बेटे आपसे मिला दिए। अगली दुआ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो कुरान पाक में मौजूद है वो रिज़्क़ के लिए भी बहुत बड़ा वजीफ़ा है। उलमा कहते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद 7 बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। सूरतुल माइदा में आपकी ये दुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा था अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल अव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल किया और आसमान से दस्तरखान उतारा और जिसके ऊपर तरह तरह के खाने पके हुए थे और आपकी तमाम कौम ने वो खाने खाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अम्बिया की ये दुआएं हमें ज़ुबानी याद हो जाएं और जिस तरह उनको अल्लाह ताला ने दर्जात अता फ़रमाए और मुश्किलात और बीमारियों से निजात अता फ़रमाई, अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही बीमारियों से शिफाएं अता फ़रमाए और हमारी मुश्किलें दूर कर दें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।